کامیاب ہو جاتی تو آج کیا صورتحال تھی پاکستان کی، اور ہمارے لوگوں نے کیا کیا کہ آج اتنی بدتر صورتحال ہے، اس کی تاریخ اس گہرائی میں نہیں جاتا. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بالکل ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس کا ایک اور خطرناک پہلو بھی ہے. اگر میں بالکل مایوس ہو کر بیٹھ جاؤں یار میرے ملک میں تو حالات ہی صحیح نہیں ہو رہے، تو یہ بھی خطرناک ہے، جدوجہد ہی نہ کروں. اور اگر میں ان تحریکوں سے متاثر ہو کر عمل کرنا چھوڑ دوں کہ میری اصلاح کی ضرورت ہی نہیں، کبھی نہ کبھی اس ملک کے حالات درست ہو جائیں گے، یہ بھی خطرناک صورتحال ہے. اور تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور ذرا دیکھتے ہیں. جب ہم تحریکوں کی بات کرتے ہیں جو اسلامی ممالک میں تحریکیں برپا ہوتی ہیں، پاکستان میں بھی اتنی تحریکوں کا آغاز ہوا ہے. مذہبی تحریکیں ہیں، سیاسی تحریکیں ہیں جو اصلاح کی نعرہ لے کر کھڑی ہوتی ہیں، اور پوری دنیا میں اس وقت تحریکیں برپا ہیں. غور کرنے کی بات ہے کیا وجوہات ہیں کہ یہ ساری تحریکیں، یہ ساری انجمنیں، یہ سارے ادارے کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوتے. آپ کے ملک میں جو تحریکیں کام ہوئی، مثال کے طور پہ میں دو چار تحریک نظام مصطفیٰ کی تحریک لے لیں، یہ سب کی اجتماعی تحریک، اس میں اہل تشیع بھی تھے، اس میں اہل حدیث بھی تھے، اس میں دیوبند بھی تھے، اس میں اہل سنت والجماعت کے افراد بھی تھے، سب کی مشترکہ تحریک تھی. لیکن یہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوئی. پھر یہ علیحدہ علیحدہ ہو گئے. علیحدہ ہونے میں بھی دیکھ لیں آپ جتنی اس وقت تحریکیں چل رہی ہیں، مثال کے طور پر نظام مصطفیٰ تحریک سمٹتے اب صرف صدر کے دفتر میں موجود ہے، حاضر ہیں، تیزہ بھی چلا رہے ہیں. اس کے علاوہ جناب وہ دیکھ لیں وہ ڈاکٹر سعد احمد کی تحریک تھی خلاف، وہ جو تحریک خلافت ہے، کیا وہ بھی آپ کسی مطلب وہ چند ہالوں تک محدود ہے، اس میں سالانہ ان کے پروگرامات ہو جاتے ہیں. تو تحریکیں زوال پذیر ہیں. اب ہمیں غور کرنا ہوگا کہ وہ کیا وجوہات ہیں کہ جناب دیانت داری سے نعرے لگتے ہیں، لوگ بڑے اخلاص کے ساتھ قربانیاں دیتے ہیں، لوگ بڑی دیانت داری کے ساتھ پیغام کو لے کر چلتے ہیں، مگر اینڈ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جناب اس کے دفتر پہ تالے پڑے ہوتے ہیں اور اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوتا. اب تھوڑا سا ہم اور آگے بڑھیں تو دیکھتے ہیں دو عوامل کار فرما ہوتے ہیں تحریکوں کو خراب کرنے میں اور ختم کرنے میں. ایک تو وہ عوامل ہے جو کسی بچے سے بھی پوچھنے کو بتا دے گا کہ جناب انگریز یہ نہیں چاہتا، یہودی یہ نہیں چاہتا، عیسائی یہ نہیں چاہتا، ہندو یہ نہیں چاہتا کہ اسلامی تحریکیں اپنے منطقی انجام تک پہنچیں اور وہ جناب کامیابی سے ہمکنار ہو. لہٰذا وہ ہر وہ وسائل، ہر وہ ذریعہ اختیار کرتے ہیں جس میں تحریکوں میں دراڑ پیدا ہو. دو تین طریقوں سے تحریکوں کو ختم کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر تحریکوں میں اختلاف پیدا ہو جائے، آپس میں لڑ پڑیں، ایک بات. یا یہ ہو سکتا ہے کہ تحریکوں کے افراد کو خرید لیا جائے. تحریک کے افراد بک جاتے ہیں تو وہ اپنے اینڈ تک نہیں پہنچ پاتے، اس میں تحریکوں میں اختلاف پیدا کر دیا جاتا ہے، تحریک کے لوگوں کو خرید لیا جاتا ہے، یا اس کو تشدد کر کے یا اس قسم کے حالات پیدا کر کے تحریکوں کو کسی بھی طرح سے خراب کر دیا جاتا ہے. تو یہ تو ایک بالکل ظاہر بات ہے. قرآن مجید اگر سورہ انفال پڑھی تو سورہ انفال میں پروردگار عالم میں باقاعدہ یہ آیت موجود ہے کہ یہ لوگ اسلام کے راستے کو روکنے کے لیے پیسہ خرچ کریں گے. پیسے کا لفظ ہے، پیسہ خرچ کریں گے، یہاں تک کہ ان کا پیسہ خرچ کرنا ان کے لیے حسرت کا سبب بن جائے گا. تو آج دیکھیے کہ ہر شعبہ زندگی میں بے پناہ پیسہ لگا دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے ہر اس راستے کو روک دیا جائے جو اللہ اس کے رسول کی طرف اس کو لے جاتا ہے. دوسرا وہ کون سا عوامل ہیں کہ جس کی وجہ سے تحریک ناکامی کا منہ دیکھتی ہیں، وہ کون سی وجوہات ہیں؟ تو دیکھیے جناب وہ وجوہات ہیں، سب سے جو اہم وجہ وہ یہ ہے کہ ہم تعمیر شخصیت کی طرف اب توجہ نہیں کرتے. آج آپ ٹی وی پروگرام دیکھ لیجئے، اخبارات دیکھ لیجئے، لوگوں علماء کی تقریر دیکھ لیجئے، یا مذہبی تحریکوں کا کام دیکھ لیجئے، آپ کو ایک خاص طور پہ نظر آئے گا کہ اجتماعیت کی بات یہ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ جناب لوگ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، لوگ کردار کے صاف ہو جائیں، لوگ جناب محلے کی صفائی کرنے لگ جائیں، لوگ اچھے لوگوں کو ووٹ ڈالنے لگیں. اجتماعیت کی بات ہوتی ہے. آپ کو انفرادیت کی بات کرنے والے بہت کم ملیں گے. اکثر و بیشتر سیاسی طور پر بھی دیکھیں، بیانات پڑھ لیجیے غور سے. آج کی بات کے بعد میری آپ جا کر اس چیز کو ذہن میں رکھیں، آپ جا کے پروگرامات دیکھیے. اجتماعیت کی بات کریں گے، انفرادیت کی نہیں کریں گے. یاد رکھیے اسلام انفرادیت کی بھی بات کرتا ہے، اجتماعیت کی بات نہیں کرتا. انفرادیت کی بات آئی کیسے؟ انفرادیت کی بات ایک بڑی خطرناک سازش ہے جس کا علیہ کار میں بھی بنا ہوں اور آپ بھی بنے. یہ اصل میں نظام سیکولرزم کا ہے. سیکولرزم جو ہے اس میں کیا ان کا فلسفہ ہے؟ سیکولرزم کا ان کا فلسفہ یہ ہے کہ مذہب انسان کا انفرادی معاملہ ہے، اجتماعی معاملہ نہیں. سیاسی، معاشی اور معاشرتی
اس کا تعلق مذہب کے ساتھ نہیں ہے. یہ انسان حالات و واقعات کے تحت ان چیزوں کو سیٹلمنٹ کرے گا، سیٹ کرے گا. معاشی طور پر حالات جیسے ہوں اس قسم کا روپ ڈالیں، معاشرتی طور پر جس قسم کے حالات ہوں اس قسم کے قوانین پاس کرے، سیاسی طور پر جو حالات و واقعات اس قسم کی کروائے. جبکہ مذہب انسان کا ذاتی معاملہ ہے. اب بالکل یہی بات آپ اپنے اخبارات، مذہبی رہنماؤں کے بیانات اور کچھ دیندار طبقے بھی، وہ جب مذہب کی بات کر، اجتماعیت کی بات تو کرتے ہیں مذہب میں، لیکن جب سیاسی بات کریں گے تو جناب وہ کہیں گے اجتماعیت کی بات کریں گے. اسی طرح ایک اور بات آپ دیکھیں، اکثر آپ چینل دیکھیں اس میں نظر آئے گا جی طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. یہ جملہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، غلط. یہ ہمارا نعرہ نہیں ہے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، غلط. طاقت کا سرچشمہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. یہ ہماری بات نہیں ہے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. عوام کیا بیچتی ہے اللہ رب العزت کے سامنے؟ طاقت کا سرچشمہ در حقیقت اللہ رب العزت کی ذات ہے، جس پر قوموں کو بھی قربان کر دیا جاتا ہے، عوام کو بھی قربان کر دیا جائے گا. تو یہ ہماری تو بات ہی نہیں ہے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. انسان مذہب جو انسان کا انفرادی معاملہ ہے، بالکل انفرادی معاملہ نہیں. ہم سیاسی طور پر، مذہبی طور پر، معاشرتی طور پر، اخلاقی طور پر اجتماعیت کی بات بھی کرتے ہیں، انفرادیت کی بات بھی کرتے ہیں. مذہب ہمارا ذاتی معاملہ نہیں ہے، ہر معاملہ ہمارا ذاتی اور اجتماعی معاملہ ہے. لہذا جب یہ سوچ ہم میں بیدار ہوگی تو ایک سیاستدان اگر اسمبلی میں بیٹھا ہوگا، ٹی وی پر بیٹھا ہوگا، تو وہ پینترے نہیں بدلے گا. اس کو پتہ ہے مجھے اپنے رب کے سامنے جواب دینا ہے، لہذا سچائی کے ساتھ بات کرے گا. جب آپ اس کو پہلی جماعت سے سبق یہ پڑھاؤ کہ سیاست ہے مصلحت کا نام، معیشت ہے مصلحت کا نام، معاشرت ہے حالات و وقت و تقاضے کا نام، تو وہ پینترے بدلتے رہتے ہیں، جھوٹ بولتے رہتے ہیں، حالات کو دیکھ کر اسی قسم کی گفتگو کرتے ہیں. لیکن ایک مسلمان حضرت سیدنا عمر بن خطاب آپ کے سامنے، حضرت عثمان غنی کی سیرت مبارکہ آپ کے سامنے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا معاملہ آپ کے سامنے، کہ وہ سیاسی میدان میں بھی اسی طرح سچ کی بات کرتے ہوئے، وہ چاہے میدان جہاد میں ہو، چاہے میدان سیاست میں ہو، چاہے اخلاقی معاشرت میں ہو، کہیں بھی ہو، وہ بازار میں ہو یا اپنے مسجد کے اندر، ہر معاملے میں وہ سچائی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے. موتی کی نماز 55 ہے، اس لیے ہم اس کو بیان کرتے رہیں گے. اب دیکھیے اور ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. جب انفرادی کی بات آ گئی تو ہمیں انفرادی اصلاح کرنی ہے، انفرادی اصلاح اپنی کرنی ہے. انفرادی اصلاح پہ دیکھیے قرآن مجید کی آیت ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اللہ کی مدد اس وقت آتی ہے جب انسان کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی امریکہ نے دھمکی دی، اخبارات میں بیانات آئے، ہم نے جناب میٹنگیں بلا لی، چین کے وزیر اعظم نے دورہ کیا، ہم خوش ہو گئے. جناب بس اللہ تو ٹھیک ہے، مسجد میں چین نے جو ساتھ حامی بھر لی، اب ہمارا کوئی نہیں بگاڑنا، ہم چین کے اوپر خوش ہوتے پھر گئے. چین نے جو حامی بھر دی، ان کے جو وزیر اعظم ہمارے یہاں آ گئے. وہ بھائی اللہ کی ذات ساتھ ہے تو چین بھی ساتھ ہے، اگر اللہ کی ذات نہیں تو چین، آپ سے کی حدیث نہیں ہے، ایک وقت آئے گا کہ ساری غیر اقوام جو ہیں وہ ایک پرچم تلے جمع ہو کر تم پر حملہ کریں گے اور تم پر ایسے ٹوٹیں گے جیسے بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. فرمایا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے، کیا مسلمان کم ہوں گے جو یہ ساری اقوام ہم پر بھوکوں کی طرح ٹوٹ پڑیں گی؟ آپ نے فرمایا کم نہیں ہوں گے، بلکہ ہوگا یہ کہ موت کا خوف تمہارے دلوں میں بیٹھ جائے گا، موت سے تم گھبراؤ گے، شہادت کی تمنا تمہارے دلوں سے ختم ہو جائے گی. تو بھائی اس کے اندر چین بھی تو ہو سکتا ہے جو تم پر ٹوٹ پڑے گا. کچھ بھی نہیں کہا، چین پر اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اصل یہ کہ ہمیں اپنا رشتہ اللہ رب العزت کے ساتھ مضبوط کرنا ہے. آج سے 1400 سال پیچھے پلٹ جائیے، مدینہ منورہ کی چھوٹی سی ریاست، جب نہ چین تھا نہ ایران، کوئی مدینے والوں کے ساتھ نہیں تھا، حضور تھے، وہ ساری سپر پاور تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو نہیں گھبرائے، کسی وزیر اعظم نے دورہ نہیں کیا، کسی نے تھپکی نہیں دی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن ان صحابہ کا رشتہ اللہ کی ذات سے مستحکم تھا، اللہ کے ساتھ جڑا ہوا تھا. پھر ساری دنیا بھی مخالف ہو جائے تو پھر اس خطے کو کسی قسم کا خوف نہیں ہے. اور پھر وہی مدینہ پھیلا، اور پھر اتنا پھیلا کہ آج اسی مدینے کی شاخیں 52 اسلامی ملکوں میں تبدیل ہو چکی ہیں. یہ اسی مدینے کی شاخیں، یہ اسی مدینے کا صدقہ ہے جس میں آج 1 ارب 60 کروڑ مسلمان ہر خطے میں موجود کر دیے. دنیا کے ہر خطے میں اسی مسجد نبوی کی اذان کا صدقہ ہے کہ ہر جگہ اذانیں گونج رہی ہیں. رشتہ جوڑنا ہے اللہ رب العزت کی ذات سے، وہ مضبوط ہو جائے تو پھر چین سے جڑ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور دیکھیے آگے بڑھتے ہیں، بس آخری بات اپنی بیان کر کے تقریر ختم کروں گا. تو بنیادی بات یہ کہ اس وقت اگر فکری سوچ میں نوجوانوں میں فکر کی بیداری کر دی جائے،
ان کو فکری طور پر یہ پیغام دیا جائے کہ فکر کو بیدار کرو. ہاں سادی طور پر اپنا وقت نہ گزارو کہ آج کا دن گزر جائے کل کا کل دیکھیں گے، بلکہ اپنی فکر کو بیدار کرو اور انفرادی اپنی تربیت پر توجہ دیں. انفرادی طور پر دیکھیے اللہ رب العزت نے انسان کو دو قسم کی محبت عطا فرمائی ہے، ایک طبعی محبت ہے اور ایک شعوری محبت ہے. کسی بھی عالم سے پوچھ لیجئے، پورا قرآن پڑھ لیجئے، دین سارا کا سارا شعوری محبت پر ہے، طبعی محبت پر نہیں. طبعی محبت ماں باپ کی محبت کہیں سے سیکھنی نہیں پڑتی. اولاد کی محبت میں کوئی حدیث آپ کو پڑھ کے آپ کے دل میں جذبہ پیدا، یہ سب ہمارے اندر ہے. دولت کی محبت، ہیرے چاندی کی محبت، دنیا کی محبت، نفس کی محبت، والدین کی محبت، کپڑوں کی محبت، کھانے پینے کی محبت ہے، یہ ہمارے اندر اچھی بسی ہیں. لیکن یہ ان محبتوں کے لیے کوئی محنت نہیں کرنا پڑتی، کوئی وظیفہ نہیں کھینچنا پڑتا، کسی پیر سے دعا بھی نہیں کروانی پڑتی ان محبتوں کے لیے. دوسری محبتیں کوشش سے حاصل ہوتی ہیں. اللہ کی محبت محنت سے آئی، رسول کی محبت کے لیے جدوجہد کرنا پڑے گی، قرآن کی محبت کے لیے جدوجہد چاہیے. یہ ساری محبتیں کوشش پر ہیں. مثال کے طور پر تقوی کا لفظ ہم صبح شام سنتے ہیں قرآن میں حدیث میں. تقوی کیا بیٹھے بٹھایا جائے گا؟ چائے بھی جب تک کسی کو بنانا نہ دیکھیں چائے بنانی نہیں آتی. انڈا بھی کسی کو توڑ کر دیکھتے ہیں کہ اس نے فرائی پین میں ڈالا ہے اور پھر انڈا بنانا آتا ہے تو تقوی ایسے ہی کھا جائے گا. مسجد جائیں گے اور تقوی لے کر آ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا. یہ چیزیں لینی پڑیں گی، اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی، اس کے لیے قدم اٹھانا پڑے گا، اس کے لیے جدوجہد کرنا پڑے گی. لہٰذا سامعین محترم، آج جو صورتحال ہے اس پہ ایک واقعہ بیان کر کے اپنی تقریر ختم کروں گا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک یمن ایران کا علاقہ، ایران ہی تھا غالباً، اس کی فتح کے لیے جب گئے ہیں تو روم کا علاقہ تھا. اس میں یہ جب طے ہو گیا کہ بس یہ علاقہ کسی وقت بھی آپ کے ہاتھ میں چلا جائے گا، تو وہاں کے حکمران نے آپ کی دعوت کی، بڑی زبردست عظیم الشان. خوب محل کو سجایا گیا، کئی قسم کے کھانے وانے پکائے گئے کہ جی ان کو بلائیں، دیکھیں شاید کوئی بات چیت ہو جائے. آپ اپنے دو ساتھ میں کھانے پہ چلے گئے، کھانا کھانے بیٹھے تو وہاں پہ کھانے مختلف انواع کھانے موجود ہیں. وہ روب ڈالنا چاہتے تھے، وہ دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو ہمیں اللہ نے کتنا نوازا ہوا ہے، کتنا ہمارے پاس مال و دولت ہے. آپ کے لوگ تو کپڑے دیکھیں، معاملات دیکھیں. لیکن خیر اب کھانا کھانے بیٹھے، اب کھانا شروع ہوا، کھانا کھاتے کھاتے ایک نوالا آپ کے ہاتھ سے گر گیا تھا. تو اب آپ اٹھانے کا سوچ ہی رہے تھے کہ آپ کے ساتھ ایک مسلمان بیٹھا کہ میں کیا کر رہے ہیں. یہ سارے حکمران جو بیٹھے ہیں سب کی نگاہیں آپ کی طرف ہیں. آپ تو جناب روم کا اتنا بڑا ملک فتح کرنے آئے ہیں جس کی جناب مال غنیمت کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے. سارے لوگوں کی نگاہیں مرکز نگاہ ہیں اس وقت. آپ یعنی آپ کا تو بہت بڑا معاملہ ہے. آپ اگر نوالہ اٹھا کے کھائیں گے لوگ کہیں گے یہ لوگ فتح کرنے آئے ہیں، کیسے ندیدے لوگ ہیں، یعنی کہ کیسے زمین سے گری ہوئی چیزیں اٹھا کر کھاتے ہیں. خدا کے واسطے آپ ایسا نہ کیجیے. آپ نے فرمایا کہ جتنے لوگ سامنے میرے بیٹھے ہیں ان بے وقوفوں، ان دنیا پرستوں کے لیے میں رسول اللہ کی سنت چھوڑ کی سنت چھوڑ دیں. بے وقوف بیٹھے ہیں، اللہ رسول اللہ کا فرمان چھوڑ دو. میرے آقا نے فرمایا کچھ بھی سوچیں، مجھے کوئی سروکار نہیں. اٹھایا اور جناب صاحب کے نوالا کھا لیا. سبحان اللہ. ایسی لوگوں کے ہاتھوں پر تو اللہ نے پھر فتح اور کامرانی عطا فرمائی ہے نا. انہی لوگوں نے تو سپر پاور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا ہے. ہم جیسے لوگ تھوڑے جو تعمیر و شخصیت و کردار کی طرف بالکل غافل ہیں اور جناب دوسروں کے دستے نگاہ بنے ہوئے، دوسروں کے محتاج بنے ہوئے. تو لہٰذا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے اور ہمیں خاص طور پر اجتماعیت کے ساتھ ساتھ انفرادی طور پر اپنی کوشش جدوجہد کرنے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے.